السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پورے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی ہے، دل جلا ہے عاشقان رسول کا، دل تڑپ گیا ہے عاشقان رسول کا، جس کا اظہار پورے ہندوستان کے مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس عظیم پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایسے ماحول میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یقیناً آپ اپنے نبی سے عشق کا اظہار کیجئے، محبتوں کا اظہار کیجئے۔ گستاخ رسول اگر سرزمین پر کھلے عام گھوم رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اس کو سلاخوں کے پیچھے پہنچوانے کی، اور یہ کام ہمیں قانون کے ذریعہ کرنا ہے۔ بعض جگہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ آتش زنی کی گئی، آگ لگا دیے گئے، سڑکوں پہ آگ لگا دی گئی، دکانوں مکانوں کو جلا دیا گیا۔ کوئی بھی عالم دین اس کی اجازت نہیں دے سکتا میرے بھائی۔ آواز بلند کرنا، حکومت کے کانوں تک آواز پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو، جب ہم بولیں گے تو سننے والے کو سننا پڑے گا، اور سن رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کے ماحول کو آج کے وقت میں بنانا کہ جس کی وجہ سے ہمارے برادران وطن بھی ہم سے متنفر ہو جائیں، اور سیکولر ذہن رکھنے والے جو ہمارے برادران وطن ہیں وہ بھی ہم سے نفرت کرنے لگیں، ایسا ماحول بنانا یقیناً ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں اپنے رسول پر، ہم اپنے رسول کے لیے جان دے دیں۔ ہماری عزت کیا کام کی ہے، ہماری شہرت کیا کام کی ہے، ہماری امامت خطابت کیا کام کی ہے، ہماری زندگی کیا کام کی ہے اگر میرے رسول کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائی، آج ہم اور آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری، ایک لوکتنتر میں رہ رہے ہیں، ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں۔ اس کے قانون کا، اس کے آئین کا کچھ تقاضا ہے، ہمیں اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ ہم رسول اللہ کی شان میں گستاخی قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے چاہے ہماری جان چلی جائے، اور لینے والوں نے ہماری جانیں لی ہیں، ہمارے گھر جلائے ہیں، ہمارے عصمتیں لوٹی گئی ہیں، لیکن میرے دوستو ہمارے دل کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا عزت رسول پہ حملہ کرنے سے ہوتا ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے سے ہوتی ہے۔ یقیناً میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے، اور اسے جتنا جلد ہو سکے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمیں بھی سوچ سمجھ کے قدم بڑھانا ہے۔ فضائی طاقتیں ہر وقت طاق میں ہیں کہ آپ کو کس طرح غلط ٹھہرایا جا سکے، کس طرح آپ کو کٹگرے میں کھڑا کیا جا سکے، یہ ہر وقت اس طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ آئیے اس موقع پر میں آپ کے دل کو ابھارنے کے لیے، آپ کے دل میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے میں آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا وہ باب دکھاؤں، وہ واقعہ سناؤں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات نہ ماننے والے کے ساتھ حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا، حضرت عمر نے جو اس کا معاملہ کیا، وہ ہم آپ کی نگاہوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ عشق رسول کا تقاضا کیا ہے، عشق رسول ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ایک منافق اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑا کس بات کو لے کر کہ کھیت میں کون پانی چلائے گا آج۔ یہودی کہہ رہا تھا میری باری ہے، مسلمان جو منافق تھا دراصل کفر تھا اس کے سینے میں، دل میں اس نے کفر چھپا رکھا تھا، بظاہر مسلمان تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کے سینے میں کفر چھپا تھا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو منافق ہی بولوں گا، بظاہر جو مسلمان نظر آ رہا تھا، اس یہودی اور اس منافق کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ دونوں نے فیصلے کی جب بات کی تو یہودی نے بھی کہا اور اس منافق نے بھی کہا کہ چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے فیصلہ کرائیں گے۔ یہ منافق سمجھ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں تو رسول اللہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جب حضور کی بارگاہ میں بات پہنچی، یہودی اور منافق دونوں نے اپنی اپنی بات کہی، رسول اللہ نے ساری باتیں سن کر کے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ دونوں باہر آئے تو اس منافق نے کہا کہ رسول اللہ تو کچھ نرم مزاج کے ہیں،
وہ نرم طبیعت کے ہیں، چلو اس کا فیصلہ عمر فاروق سے کروائیں گے۔ یہودی وہاں کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ دونوں سیدنا عمر فاروق کے گھر پہ پہنچے، حضرت عمر نے دونوں کی بات سنی۔ آخر میں یہودی نے یہ لفظ کہہ دیا کہ اے عمر، یہ فیصلہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہو چکا ہے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سیدنا عمر فاروق نے سنا تو کہا کہ بس رکو، ابھی میں فیصلہ کر دوں گا۔ اندر گئے، گھر کے اندر گئے، ننگی تلوار لے کر کے آئے اور منافق کی گردن پھوڑا دی، قتل کر دیا۔ شور ہو گیا کہ عمر نے مسلمان کو مارا، عمر نے مسلمان کو مارا، عمر نے کلمہ پڑھنے والے کو مارا، عمر نے نماز پڑھنے والے کو مارا، رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کرنے والے کو عمر نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، شور ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور پوچھا، عمر تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے اللہ کے رسول، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو کہ آپ کے تمام باتوں کو نہ مان لے، اپنے تمام معاملات میں آپ کو حاکم نہ مان لے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ فاروقی تیور بول رہا ہے، یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھنے والے کو مارا ہے لیکن مسلمان کو نہیں مارا، ہم نے روزہ رکھنے والے کو مارا ہے لیکن مسلمان کو نہیں مارا، ہم نے نماز پڑھنے والے کو مارا ہے لیکن مسلمان کو نہیں مارا۔ یا رسول اللہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے تمام باتوں کو نہ مان لے اور آپ کے اپنے تمام معاملات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں جبرائیل امین وہی لفظ جو عمر فاروق کی زبان سے نکلا تھا قرآن کی آیتوں کی شکل میں لے کے نازل ہوئے اور کہا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ گویا کہ عمر کی زبان سے قرآن بول رہا ہے اور اس کی تصدیق اللہ رب العزت کر رہا ہے کہ عشق رسول میں تم جو کچھ کرو گے، محبت رسول میں جو کچھ کرو گے، اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ اور یقیناً میرے دوست اور بزرگوں، آج ہماری یہ تمام محنتیں، ہماری مشقتیں، ہماری قربانیاں، ہماری شہادتیں اگر نبی کے لیے ہیں، رسول کے لیے ہیں، عشق رسول کے لیے ہے، محبت رسول کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، تو یقین مانو اللہ رب العزت کو تمہاری شہادت، تمہاری قربانی، تمہاری محنت ضرور پسند آ رہی ہوگی، اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہیں پھیلا کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ آج رانچی کی سرزمین پر ہمارے بہت سارے بھائیوں پہ گولیاں چلا دی گئی، شہادت جام نوش کرنا پڑا ان کو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے لیے وہ نکلے تھے سڑکوں پہ، نعرہ لگا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن گولیاں چلانے کا حق کس نے دیا میرے بھائی؟ آج ہمیں صبر کرنے کی تلقین کرنے والوں، صبر کی انتہا ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہمیں دنگوں میں مارا گیا، گھر جلائے گئے، ہم نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ NRC CAA ہمارے شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی بیجا کوشش کی گئی، ہم نے صبر کیا۔ ہماری مسجد کی جگہ پر ایک مندر تعمیر کیا جا رہا ہے اور دوسری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہم صبر سے ہی تو کام لے رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جب عزت رسول کی بات آ جاتی ہے تو ہمارا صبر جواب دے جاتا ہے، ہمارا قوت برداشت جواب دے جاتا ہے۔ ہم عزت رسول پہ حملہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائی، آج جو غیروں کے دلوں میں یہ نفرت پیدا ہوئی ہے، اس کے کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ کیا ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو، کیا ہم نے رسول اللہ کے کردار کو، کیا ہم نے ان کے حسن اخلاق کو غیروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ غیروں تک ہم نے اپنے رسول کے واقعات، سیرت و کردار کو پہنچایا ہے؟ ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، غیر مسلموں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے شادیوں میں بھی وہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان اسٹوڈنٹ، ایک مسلمان جاب کرنے والا، ایک مسلمان کاروبار کرنے والا، ایک مسلمان غیروں کے ساتھ جس کا تعلقات ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رسول کی سیرت اور کردار کو ان تک پہنچائے، ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا کرے، اپنے رسول کی سیرت و بھرے واقعات ان کو سنائے۔ انشاءاللہ ان کے دلوں میں اللہ کے پیارے نبی کی عزت پیدا ہوگی، احترام پیدا ہوگا اور یہ نفرت کا ماحول ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے رسول اللہ کے وہ واقعات نہیں سنائے؟ لوگ کہتے ہیں تلوار کی زور سے اسلام پھیلا ہے، ظلم سے پھیلا ہے، آپ نے وہ واقعہ سنائے نہیں حضرت بلال کا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال حبشی سے پوچھا گیا کہ اے بلال، تمہارے ایمان لانے کا سبب کیا ہے؟
تم کیوں مسلمان ہوئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں غلام تھا، حبشہ کا رہنے والا، کالا کلوٹا بلال، کوئی پوچھتا نہ تھا مکہ کی سرزمین پر، ایک بے نام گمنام انسان تھا میں نے سنا تھا کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے رسول ہونے کا دعویٰ اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دیتا ہے، میں نے سنا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں جس کا غلام تھا وہ مالک میرا بڑا ظالم تھا، جابر تھا، مجھ پہ ظلم کرتا تھا۔ ایک بار مجھے سخت بخار ہو گیا، مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، ایک پتلا سا کمبل میں اوڑھ کر کے سویا ہی تھا کہ میرا مالک مجھے آ کر کے ٹھوکر مار کے جگاتا ہے اور کہتا ہے بلال یہ جو لو اور اسے پیس کر کے مجھے دو، مجھے آٹے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میں غلام تھا، انکار نہ کر سکا، میں نے کہا میں نے قبول کر لیا۔ میرا مالک جیسے ہی گیا مجھے تھوڑی نیند آ گئی، گنودگی طاری ہو رہی تھی، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا مالک آیا اور ٹھوکر مار کے مجھے اٹھایا اللہ اور کہا کہ میں نے تجھے ذمہ داری دی تھی آٹا پیسنے کی، جو پیسنے کی۔ مالک نے کہا کہ اب جو تم چکی پیسو گے وہ کمرے کے اندر نہیں بلکہ باہر صحن میں بیٹھ کر کے چکی پیسو گے اور تمہارے جسم پہ کوئی کپڑا بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہ جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، ٹھنڈی رات میں بخار کے عالم میں چکی پیس رہے ہیں اور درد سے کراہ رہے ہیں، آواز دروازے سے باہر جا رہی ہے کہ دونوں عالم کے مسیحا، سرور کائنات، فخر موجودات، اللہ اکبر، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں بیواؤں کا ماوا اور ملجا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کے زبان میں ذرا تلخی تھی، کہا کہ جاؤ صاحب اپنا کام کرو۔ سبھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں رو رہے ہو، لیکن مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا ہے، مدد کرنے کے ہاتھ کوئی نہیں بڑھاتا ہے۔ حال چال تو سبھی پوچھ لیتے ہیں لیکن مدد کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے سنا، اندھیری رات میں حضرت بلال نے رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میرے رسول بھی تشریف لے جانے لگے تو بلال نے تلخ بھرے لہجے میں کہا کہ ہاں جائیے، سبھی پوچھتے ہیں لیکن مدد تو کوئی نہیں کرتا ہے، آپ بھی چلے جائیے۔ میرے رسول گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال ادھر چکی پیس رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تپش کی وجہ، وہ ٹھنڈی کی شدت کی وجہ سے اللہ اکبر حضرت بلال کانپ رہے ہیں، تھرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر۔ دونوں جہاں کے سرور، اللہ اکبر، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ جب ان کے کندھے پہ پڑتا ہے، حضرت بلال پلٹ کے دیکھتے ہیں، چاند کی روشنی سے بھی زیادہ چمکتا چہرہ میرے رسول کا اندھیرے میں بھی حضرت بلال نے پہچان لیا۔ کہا کہ آپ دوبارہ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی موٹی کمبل حضرت بلال کو دیا اور دودھ کا پیالہ جو ہاتھ میں میرے رسول لے کر کے آئے تھے وہ حضرت بلال کے حوالے کیا۔ کہا کہ بلال یہ دودھ پی لو اور یہ کمبل اوڑھ کر کے سو جاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے دودھ پی لیا، میں نے کمبل بھی لے لیا، میں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا مالک تو مجھے آٹا پیسنے پہ مجبور کیا ہے، اگر میں نے آٹا نہ پیسا تو میرا مالک مجھ پہ ظلم کرے گا، مجھے مارے گا، کوڑے برسائے گا۔ رسول اللہ نے کہا بلال تو کمبل اوڑھ کے سو جا، آٹا میں اپنے ہاتھوں سے پیس دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، حضرت بلال کہتے ہیں مجھے سخت ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں نے کمبل اوڑھا، سو گیا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا فجر کا وقت ہو چکا ہے، رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے میرے آٹے کو پیس کر کے اور چکی کو اپنے ہاتھوں سے گھما کے آٹا کو پیس کر کے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت بلال کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو پھر بھی بچ گیا تھا، مالک کو میں نے صبح آٹا دیا تو مالک نے کہا کہ یہ پورا جو تمہیں پیسنا ہے، آج پوری رات بھی تم کو آٹا پیسنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری رات میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میری مدد کون کرے گا، پھر میں نے دیکھا اللہ اکبر دونوں جہاں کے سرور، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک قدموں سے چل کے تشریف لاتے ہیں، کمبل حضرت بلال کے حوالے کرتے ہیں، دودھ کا پیالہ دیتے ہیں، حضرت بلال سو جاتے ہیں، رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستے ہیں، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت بلال آٹا اٹھا کے مالک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال کہتے تھوڑا سا جو پھر بھی بچ گیا تھا، اس ظالم مالک نے کہا کہ بلال ابھی تمہاری چھٹی نہیں ہوئی ہے، یہ پورا آٹا تم کو پیس کر کے آج بھی دینا ہے۔ اب تیسری رات
رات میں نے سوچا کہ 2 رات تو ہو گیا، اب تیسری رات تو مجھے ہی یہ ظلم برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ ہمت ہار چکے تھے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک قدموں سے چل کر کے تیسری رات بھی حضرت بلال کے پاس دودھ کا پیالہ لے کے آتے ہیں اور موٹی کمبل دے کے حضرت بلال کو دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے ہاتھوں سے چکی پیستے ہیں۔ جب فجر تک میں پورے آٹے کو پیس دیا جا چکا ہوتا ہے، حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھائیے، اپنے قدموں میں بلائیے، کیونکہ میں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی اللہ کے نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ آپ کے اخلاق کو میں یہ دیکھ کر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت بلال کے کلمہ پڑھنے کا واقعہ جب اس کے مالکوں کو پتا چلا، حضرت بلال کو سزائیں دی گئی، پتھروں پہ لیٹا کے مارا گیا، حضرت بلال کو گرم ریت پہ لیٹا کر کے مارا گیا، آگ پہ لیٹا کے مارا گیا، کوڑے برسائے گئے، حضرت بلال پہ ظلم کی ہر ایک آزمائش کی گئی، لیکن سیدنا بلال نے عشق کا جو جام پی لیا تھا، اس کا نشہ ان کے اوپر سے اتر نہیں رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ظلم برداشت کیا، لیکن رسول اللہ کی محبت سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ میرے دوستو، یہ واقعات، ایسے اخلاق والے واقعات، حسن اخلاق کے واقعات، ایسے کردار والے واقعات، ایسی سیرتوں والے واقعات ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیروں تک پہنچائیں، ہم غیروں کو سمجھائیں، بتائیں کہ دیکھو میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، میرے نبی کا کردار کیسا تھا، میرے نبی کیسے تھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی امام، خطیب یا وائز ہی نہیں، بلکہ غیروں سے تعلق رکھنے والے ہر مسلمان کو اپنے نبی کی محبتوں بھرے افسانے دوسروں تک پہنچانا ضروری اور لازم ہے۔ تبھی ہمارے درمیان سے، ہمارے ملک سے نفرت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، ہم محبت والے ہیں، ہم محبتوں سے کام لینے والے ہیں۔ نفرت کرنا ہمارا شیوا نہیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم محبت بانٹیں گے، نفرت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔